صلح حدیبیہ کا سلسلہ جاری ہے. اس کو بعض علماء غزوہ حدیبیہ بھی کہتے ہیں، بعض صلح حدیبیہ بھی کہتے ہیں. بہرحال اس ضمن میں ہم واقعات کور کر رہے ہیں، تو کچھ اور واقعات جو حدیبیہ کے میدان میں پہنچنے سے پہلے پیش آئے ان کو ذرا آج انڈرسٹینڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. اچھا، اس میں ایک واقعہ جو پیش آیا وہ تھا حمار وحشی کا واقعہ. حمار وحشی، اب آج کل کی جو اصطلاح ہے عربی زبان کی، جیسے جو لوگ عربی زبان پڑھتے ہیں تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ایک قرآنک عربک ہے، ایک حدیث کی عربی ہے، اور ایک آج کی نئی ماڈرن ٹریڈیشنل عربک سے ڈیفرنٹ عربک ہے. تو ماڈرن عربک میں کچھ ایسے الفاظ آ گئے ہیں کہ اگر ان کی بیسس پہ ہم احادیث کی عربی کا ترجمہ کریں تو وہ کبھی کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ آج کی جو عربی ہے اس میں حمار وحشی جو ہے وہ زیبرا کو کہتے ہیں، اور زیبرا تو حضور کے زمانے میں کیا آج بھی عرب میں پایا نہیں جاتا. زیبرا تو افریقن اینیمل ہے. تو اس زمانے میں حدیث کی کتابوں میں جس حمار وحشی کا ذکر ہے وہ زیبرا نہیں ہے. اچھا، حمار جو ہے وہ گدھے کو کہتے ہیں اور وحشی وائلڈ کو کہتے ہیں. تو حمار وحشی تو کچھ لوگوں کا یہ خیال گزرتا ہے، وہ جو اپنی مرضی سے عربی سمجھتے ہیں، جن کو عربی آ جاتی ہے اور وہ اپنی مرضی سے مطلب نکالتے ہیں، کہ حمار وحشی وہ سمجھتے ہیں جنگلی گدھا، اور جو دھوبی کا سدھایا ہوا گدھا ہے وہ حمار ہے. ایسا نہیں ہے. حمار وحشی ایک نام ہے، جو ایک جانور کا نام ہے. اس کا نام حمار وحشی ہے، لیکن اس کا گدھے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، اگر آپ انگلش میں دیکھیں تو انگلش میں اس کا جو کلوز انف اینیمل ہے جس کو علماء نے کہا ہے وہ ہے اونگر. اونگر جو ہے، اچھا، جو حمار وحشی حضور کے زمانے میں پایا جاتا تھا اب وہ عرب ممالک میں نہیں پایا جاتا. وہ اب آپ سمجھ لیں کہ ایکسٹنکٹ ہو گیا ہے، ناپید ہو گیا ہے. تو حمار وحشی، یا اس کو ہم آج کی اصطلاح میں سمجھنے کے لیے اگر اونگر کا لفظ استعمال کریں تو وہ ایک کلوز انف ہوگا حمار وحشی سے. تو اس لیے یہ بات سامنے آپ کے رکھنا ضروری تھی کہ حمار وحشی جو ہے وہ جنگلی گدھا نہیں ہے. اس کا آپ لفظی ترجمہ نہیں کریں گے. یہ ایک ایسا نام ہے جو ایک ایسے جانور کا نام ہے جس کا گدھے سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں، صرف نامن اصطلاح وہ اس طرح عربی زبان میں استعمال ہوتی ہے. اس کا کھانا جو ہے وہ جائز ہے، اور اگر آج بھی یہ ہو تو جائز ہے، لیکن گدھے کا کھانا حرام ہے. گدھا کوئی اجازت نہیں ہے. گدھا چاہے وہ کسی فارم میں ہو، چاہے وہ سدھایا ہوا ہو یا جنگلی ہو، گدھا نہیں کھا سکتے آپ. تو اس کو آپ جنگلی حمار یا حمار وحشی کہہ سکتے ہیں، لیکن جنگلی گدھا اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. بہرحال اس کی کچھ اور ڈیٹیل ہم دیکھیں گے، لیکن پہلے یہ واقعہ دیکھ لیں کہ بعض صحابہ نے ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام نہیں باندھا. جیسی آپ نکلتے ہیں نا مدینہ سے تو جو پہلا میقات پڑتا ہے وہ ذوالحلیفہ ہے. بعض صحابہ نے وہاں پہ احرام نہیں باندھا. تو جب چونکہ انہوں نے احرام نہیں باندھا اور احرام کی نیت بھی نہیں کی، تو احرام میں تو کسی جاندار کا مارنا یہ سارا کچھ جو ہے وہ منع ہے، ورنہ دم پڑ جاتا ہے. تو اب چونکہ انہوں نے جب احرام ہی نہیں باندھا انہوں نے، تو احرام کے اصول بھی ان پہ لاگو نہیں ہوئے. ان میں سے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو قتادہ. وہ صحابہ جو حالت احرام میں تھے وہ ابوا کے مقام پر سارے تو چل رہے تھے، لیکن انہوں نے چونکہ احرام نہیں باندھا تھا تو ان پہ لاگو نہیں تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ ابوا کے مقام پر ایک جنگلی وحشی یعنی حمار وحشی کو دیکھا انہوں نے. تو ابو قتادہ جو اپنی جوتی گانٹھنے میں مشغول تھے، آپ نے اسے نہیں دیکھا تھا ابھی تک، لیکن صحابہ کی خواہش تھی کہ ابو قتادہ اسے دیکھیں، لیکن نہ انہیں زبان سے بتا سکتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ حالت احرام میں ہوں تو آپ شکار کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ نے شکار میں مدد بھی کی کسی قسم کی حالت احرام میں تو دم پڑ جاتا ہے، دم واجب ہو جاتا ہے. تو آپ نہ معاونت کر سکتے ہیں، چاہے زبان سے چاہے اشارہ، کسی طریقے سے آپ اشارتاً کنایتاً اچھا کوئی کام کریں کہ وہ جانور بدک جائے اور پھر کوئی شکاری دیکھ لے، یہ بھی نہیں کر سکتے. یہ بھی شکار میں مدد میں شمار ہوتا ہے. تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو صحابہ تو دیکھ رہے تھے لیکن وہ اشارہ نہیں کر سکتے تھے، تو نہ شکار میں اعانت کر سکتے تھے ورنہ کفارہ ادا کرنا پڑتا. تو ابو قتادہ کہتے ہیں کہ اچانک میں نے ایسے ہی سر اٹھایا تو میری نظر اس پہ پڑ گئی. میں فوراً اٹھا، گھوڑے پر زین کسی، سیٹل یعنی کہ، اور سوار ہو گیا، لیکن جلدی میں عصا یا نیزہ وغیرہ لینا بھول گیا.
تو میں نے اپنے احباب کی بڑی منت کی کہ مجھے نیزہ پکڑا دو، مجھے نیزہ پکڑا دو، لیکن چونکہ وہ سب حالت احرام میں تھے کسی نے نیزہ نہیں پکڑایا، کیونکہ اگر وہ دیکھیں نا وہ کسی بھی قسم کی معاونت نہیں کر سکتے، نہ ہتھیار پکڑانے میں، نہ اشارہ کرنے میں، نہ کنایا کرنے میں، کسی طرح آپ حالت احرام میں شکار میں مدد نہیں کر سکتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بڑے غصے میں تھا کہ کہیں یہ میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے، تو میں فوراً اترا اور میں نے عصا اور نیزہ پکڑا اور گھوڑے پر پھر سوار ہوا اور اس جنگلی حمار کی طرف میں دوڑا۔ چند قدم پر ہی میں دوڑا تھا کہ میں نے اسے مار گرایا، میں نے اسے ذبح کیا اور پکایا، مگر جو میرے ساتھی تھے انہوں نے اس کو کھانے میں تأمل کیا۔ تو ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میں نے کہا کہ حضور انہوں نے میری کوئی معاونت نہیں کی، شکار میں نے خود کیا ہے، دیکھا بھی میں نے خود ہے، لیکن اب میں جب اس کو ذبح کر کے پکا چکا ہوں، خواہش تو ہے ان کی لیکن کھاتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس شکار کا کھانا بھی حالت احرام میں جائز ہے کہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ صحابہ کرام کی ہم پر ایک بہت بڑا کرم بھی ہے کہ اگر وہ یہ مسئلے حضور سے نہ پوچھتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا۔ دیکھیں نا، یہ ساری چیزیں اللہ کی حکمتیں ہیں کہ صحابہ کے سامنے کوئی ایسے عمل ہوئے جس کی وجہ سے آج امت کے فقہی مسئلے حل ہو گئے۔ تو انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا تو حضور نے صحابہ سے دریافت کیا، کیا تم میں سے کسی نے ان کی مدد کی ہے یا ایون جانور کی طرف اشارہ بھی کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور نہیں، ہم نے کسی معاملے میں کسی طرح بھی ان کی ہیلپ نہیں کی۔ تو حضور نے فرمایا تمہارے لیے اس کا کھانا حلال ہے، یہ اللہ کی طرف سے تمہاری ضیافت ہے، خوب کھاؤ۔ پھر پوچھا کچھ گوشت بچا بھی ہے؟ میں نے عرض کیا حضور ایک بازو میں نے حضور کے لیے بچا رکھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کی محبت ہے حضور سے۔ حضور نے احرام کی حالت میں اسے تناول فرما لیا، یعنی یہ بتانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا کہ امتیوں یہ نہیں کہ صرف تمہارے لیے جائز ہے، دیکھو میں بھی کھا رہا ہوں، یہ حضور کی رحمت ہے، یہ حضور کی رحمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے جو ہے علماء کہتے ہیں کہ دو مسئلے معلوم ہو گئے، ایک کہ جو حالت احرام میں ہو وہ اس کو شکار کرنا جائز نہیں، نہ شکاری کی کسی طرح مدد کرنا جائز ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر جو آدمی حالت احرام میں نہ ہو وہ شکار کرے تو جس نے اس کی اس شکار میں مدد نہ بھی کی ہو وہ بھی اس شکار کا گوشت کھا سکتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنے مسئلے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ایک چھوٹے سے اس سے حل کر دیے۔ اچھا، اب اس ضمن میں کچھ اور چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جس سے اب یہ حمار وحشی کا اب ہم چونکہ ڈسکس کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لفظ حمار قرآن میں بھی کئی جگہ استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مثال کے طور پہ ایک سورہ میں فرماتے ہیں سورۃ الجمعہ میں کہ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها، وہ لوگ جنہوں نے تورات اٹھا رکھی ہے ان کی وہ انہوں نے جو ہے نا وہ اس کو اٹھا نہیں رکھی، بلکہ ان کی مثال کیا ایسی ہے کہ مثل الحمار، ان کی مثال گدھے کسی ہے کہ یحمل اسفارا، جو بوجھ اٹھائے پھرتا ہے۔ یعنی گدھے پہ اگر آپ کتابیں لاد بھی دیں نا وہ عالم فاضل نہیں ہوتا، تو یہ بھی کتابیں لادے پھر رہے ہیں گدھے کی طرح۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں ایک واقعہ جس میں ایک اللہ کے نبی جو ہیں وہ سو گئے 100 سال کے لیے اور ان کا گدھا ختم ہو گیا لیکن کھانا تازہ تھا، تو اللہ تعالی سبحانہ و تعالی نے فرشتے کے ذریعے انہیں بھی یہ کہا وانظر الی حمارک، کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھیے کہ وہ تو بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کأنہم حمر مستنفرہ، یہ یوں ہیں جیسے کوئی جنگلی جانور، جنگلی گدھے بدکائے ہوئے، ڈرے ہوئے۔ اچھا، پھر اسی طرح ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں والخیل والبغال والحمیر، کہ گھوڑے اور خچر اور گدھے۔ تو یہ مختلف جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں لفظ حمار کا استعمال کیا ہے، لیکن یہاں حمار الوحوش کا استعمال قرآن میں نہیں ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو ایسی آوازیں نہ نکالا کرو جب چلتے ہوئے جو ہے، وَاقْصِدْ مِن فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور be moderate in your life when you're walking، اور اپنی آوازوں کو پست رکھو۔ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، کیونکہ سب سے خراب بولنا جو کانوں پہ ناگزیر گزرتا ہے لِصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ گدھوں کی آوازیں جو ہے نا وہ بری معلوم ہوتی ہیں، تو گدھوں والی خصلتیں نہ اپناؤ۔ تو لفظ حمار کا تو ہے گدھے پہ اطلاق۔ اب حمار الوحوش جو ہے، جیسا میں نے آپ سے کہا
کہ یہ الگ جانور ہے، یہ جانور اس زمرے میں نہیں آتا جس کے اندر گدھا آتا ہے، جس کو آپ ڈومیسٹک ڈونکی کہتے ہیں۔ وائلڈ ڈونکی جو ہے وہ ایکچولی کلوز انف، جو علماء نے کہا ہے یہ اونیگر ایک جانور ہوتا ہے، اس سے کلوزسٹ ہے ڈسکرپشن کے مطابق۔ تو حمار وحشی جو ہے وہ عربین پیننسولا میں اونیگر کے نام سے ہے، یہ زیبرا نہیں ہے۔ اسی طرح جس طرح املی ہوتی ہے ہمارے ہاں، ہم املی کہتے ہیں رائٹ، اور عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمر ہندی۔ اچھا تمر عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ ڈیٹس کو، یعنی کہ کھجور کو۔ اب بظاہر اگر اس کا معنی نکالا جائے تو تمر ہندی یعنی وہ کھجور جو ہند سے آتا ہو۔ اب املی کہاں اور کھجور کہاں؟ زمین آسمان کا فرق ہے املی اور کھجور میں، لیکن چونکہ وہ دکھتا کھجور کی رنگت کا ہے اس لیے انہوں نے اس کو کہا تمر ہندی۔ تو اب یہی الفاظ ہے جو الفاظ کی وجہ سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے مراد بالکل الگ جانور ہے جس کا کھانا حلال ہے، لیکن گدھے کا کسی بھی قسم میں کسی بھی فارم میں کھانا جو ہے وہ حلال نہیں ہے۔ تو علماء نے اس کے اوپر بڑی بحث کی ہے، بڑے اس میں چیزیں جمع کی ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی چیز جو ہے میں نے سوچا کہ یہاں پہ چونکہ اب ہم ڈیل کر رہے ہیں اس مسئلے سے، تو یہاں پہ اس پہ ذرا بات کر دی جائے تاکہ آپ کبھی اگر عربی زبان سے تھوڑی بہت بھی واقفیت ہو تو اس اشکال میں نہ پڑیں، اس اشکال میں نہ پڑیں۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ یعنی تحفہ ملا بنی نہد کی طرف سے۔ تو جب آپ روحہ کے مقام پر پہنچے تو ابھی جا رہے ہیں حدیبیہ، ٹھیک ہے، یہ حدیبیہ کے راستے کے واقعات ہیں جو ہم نے پچھلے درس میں ذکر نہیں کی۔ تو روحہ کے مقام پر جب پہنچے تو بنو نہد قبیلے کے کچھ افراد حضور کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں اسلام قبول کرنے کی حضور نے دعوت دی، جو انہوں نے قبول نہیں کی۔ پھر انہوں نے اپنی اونٹنیوں کا دودھ حضور کی خدمت میں بھیجا، حضور نے اسے واپس کر دیا اور فرمایا کہ لا اقبلوا ہدیۃ من مشرک، کہ میں مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کیا کرتا۔ اچھا کتاب امتاع الاسماع کی جلد نمبر 1 میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اچھا جو پچھلا واقعہ میں نے آپ کو حمار الوحوش کا بتایا تھا وہ سبل الہدا کی جلد نمبر 5 سے میں نے لیا تھا، تو اچھا وہ اس میں موجود ہے۔ اچھا پھر ایک اور واقعہ پیش آیا، حضرت ایما بن رحضہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بنو غفار قبیلے کے ایک شخص ہیں جن کا نام کیا ہے؟ ایما، یعنی الف یہ میم الف حمزہ، ایما بن رحضہ۔ اچھا ان کے پاس 100 بکریاں اور 2 اونٹنیاں تھیں، وہ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ سارے کے سارے جتنے جانور لائے تھے نا، یہ 100 بکریاں یہ بھی مادہ تھیں، فیمیل تھیں، اور 2 اونٹنیاں تھیں، تو 102 فیمیل تھیں، اور ساری کی ساری اس حالت میں تھی کہ سب شیردار تھیں، سب دودھ والی تھیں۔ تو سرور عالم نے انہیں قبول فرمایا اور انہیں دعا دی کہ بارک اللہ فیکم۔ انہوں نے چند مقامی ترکاریاں بھی پیش کی، یعنی کہ سبزیاں، ویجیٹیبلز وغیرہ، جو حضور نے بہت پسند فرمائیں، اور ان میں سے کچھ چیزیں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھی بھیجیں۔ تو یہ بھی امتاع الاسماع میں آتا ہے واقعہ۔ اچھا پھر اس کو ضیاء النبی میں بھی بیان کیا گیا ہے اور دیگر کتب میں بھی بیان کیا گیا ہوگا، جو چند کتب میری نظر سے گزری تو وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں۔ اچھا اسی طرح کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے، یہ ابوا کے مقام پر یہ قافلہ پہنچا تو حضور نے حضرت کعب بن عجرہ کو دیکھا کہ ان کے بالوں سے جوئیں گر رہی ہیں، لیکن یہ حالت احرام میں بھی ہیں۔ تو رحمت عالم نے پوچھا کہ حل تؤذیک، یہ تمہیں جوئیں جو ہیں تکلیف دے رہی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، انہوں نے تو میرے ناک میں دم کر رکھا ہے، لیکن مجبور ہوں، میں مجبور ہوں کیونکہ میں حالت احرام میں ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اچھا چونکہ یہ تمہیں ایذا دے رہی ہیں، تمہیں تنگ کر رہی ہیں، تو فرمایا ایسا کرو کہ سر کے بال منڈا دو۔ تو اس سلسلے میں اللہ عز و جل نے قرآن پاک کی آیت نازل کی، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ من کان منکم مریضا، پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو، او بھی اذن، یا اسے کچھ تکلیف ہو، کہاں؟ من رأسہ، سر میں تکلیف ہو، تو کیا کرے؟ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو وہ کیا کرے؟ اور وہ سر کے بال منڈا لے کسی تکلیف کی وجہ سے، تو وہ فدیہ دے دے روزوں سے یا خیرات سے یا قربانی سے۔ تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بیماری کے حالت میں یہ اس کو دیا، یہ اس کو راحت کہ وہ سر کے بال عمرے سے پہلے منڈوا سکتا ہے، لیکن
اس کو فدیہ دینا پڑے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا یا بکری ذبح کرو، اور دیکھیں نا قرآن کی آیت میں تو کیا ہے، وہ اس فدیہ دو روزوں سے یا خیرات سے قربانی سے، کاؤنٹ نہیں بتائی۔ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حدیث کا علم کتنا ضروری ہے قرآن کی تفسیر میں۔ تو امتاع الاسماع کی پہلی جلد میں اب اس کی ڈیٹیل آتی ہیں کہ حضور نے انہیں فرمایا کہ یا بکری ذبح کرو، کتنی؟ ایک بکری، ٹھیک ہے، یا 3 روزے رکھو، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اب اس سے کتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا کہ کسی کے سر میں تکلیف ہے، اچھا بعض لوگوں کی سکن ڈیزیزز ہو جاتی ہیں، حالت احرام میں سکن ڈیزیز ہو گئی ہے، اب کیا کریں؟ بال منڈانی پڑ رہا ہے، بال منڈانے پڑ رہے ہیں تو اب دم تو دیں، لیکن کیا دم دیں؟ اچھا اگر دم دینے کی طاقت نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ اچھا اگر روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو کیا کریں؟ تو 3 چیزیں اللہ کے رسول نے سکھا دی۔ تو اب آپ نے بکری کی جگہ 1 گائے صدقہ کر دی، سبحان اللہ۔ تو یہ انہوں نے اعلیٰ اور ارفع چیز دی کہ باری تعالیٰ آپ نے مجھ پہ اتنا رحم کیا، اتنا کرم کیا کہ مجھے اس تکلیف سے نجات دلوائی، تو میں آپ کی راہ میں بہتر چیز دیتا ہوں۔ یہ صحابی کا عمل ہے، سبحان اللہ۔ تو کتاب الامتاع میں، یہ کتاب الامتاع کی جلد نمبر 1 میں یہ واقعہ یوں آتا ہے۔ اچھا ایک منافق کا انجام بھی یہاں ذرا دیکھتے چلتے ہیں۔ یہ واقعہ سبل الہدا میں بھی آتا ہے، اس کو ضیاء النبی میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ سنگلاخ اور دشوار گزار راستے سے جب اللہ کے رسول کے صحابی، جس کو میں پچھلے درس میں ذکر کر چکا ہوں، وہاں سے لے گئے تو اس کو طے کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہموار میدان میں پہنچے تو فرمایا کہ سب کہو نستغفر اللہ ونتوب الیہ، ہم اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سب نے یہ جملے دہرائے۔ حضور نے فرمایا یہی وہ بات تھی جو بنی اسرائیل کے سامنے پیش کی گئی تھی، لیکن انہوں نے یہ کہنے سے انکار کر دیا، جیسا کہ ہم پچھلے درس میں کہ قرآن کی جو آیت تھی وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور کہتے چلے جانا بخش دے ہمیں، ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں۔ تو صبح ہوئی تو سب نے امام الانبیاء کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ حضور نے فرمایا کلکم مغفور لہ الا صاحب الجمل الاحمر، کہ جب تم نے وہ کلمہ پڑھا نا نستغفر اللہ ونتوب الیہ، تو اللہ نے تم سب کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے نا، یہ 1400 صحابہ کا کیا مقام ہے کہ اللہ نے سب کو بخش دیا، مگر ایک آدمی کو، کس کو نہ بخشا؟ سرخ اونٹ والے، حضور نے نام نہ لیا۔ یہ حضور کی رحمت ہے کہ حضور نام نہ لیتے تھے، لوگ سمجھ جائیں کہ ایک آدمی کو سوائے کس کے؟ جو سرخ اونٹ والے کے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے کہا کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاؤ اور عرض کرو کہ حضور تمہارے لیے مغفرت کی دعا مانگیں۔ وہ بولا میں تو اپنے گمشدہ اونٹ کو تلاش کرنے میں مصروف ہوں، مجھے میرا اونٹ مل جائے، مجھے یہ زیادہ محبوب ہے اس سے کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ نفاق ہے، یہ ایمان کا نفاق ہے۔ بہانے کر رہا ہے حضور کے پاس نہ جائے، تو وہ اپنے اونٹ کی تلاش میں مارا پھر رہا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ منافقین کی، اللہ ان کو بدلے دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دیں گے، اللہ بتا دیتے ہیں سب کو۔ تو یہ جو مارا پھر رہا تھا نا اونٹ کی تلاش میں، تو ایک پتھر سے اس کا پاؤں پھسلا، وہ لڑکھڑاتا ہوا نیچے گرا اور مر گیا۔ جنگلی درندے اس کی لاش پر ٹوٹ پڑے اور اس کو چیڑ پھاڑ کر کے کھا گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان منافقین کے لیے دنیا میں عبرت ہے، اور آخرت میں جو ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو جیسے ہم نے پچھلے درس میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ حضور کی ایک ناقہ ہے جس کا نام ہے قصوہ، وہ بیٹھ گئی۔ لوگوں نے خیال کیا کہ تھکاوٹ کی وجہ سے بیٹھ گئی، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، انما حبسها حابس الفیل عن مکہ، اسے اس ذات نے آگے بڑھنے سے روک دیا ہے جس نے ہاتھیوں کو مکے جانے سے روکا تھا۔ تو حضور نے حکم دیا کہ یہیں قیام کرو، یہیں اپنے کیمپس لگاؤ، یہیں اپنے ٹینٹ لگاؤ۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہاں تو پانی کی ایک بوند نہیں ہے۔ تو پھر وہ سارا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے پہلے پیش کیا، وہ سارا کچھ یہاں پیش آیا، وہ پچھلے درس میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس معجزے سے متعلق باقی ڈیٹیل تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن اس ضمن میں کچھ اور واقعات جو آئے ہیں وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اس وقت جو چشمہ تھا اس پر کچھ منافقین بھی موجود تھے۔ اس کو السیر میں امام علامہ علی ابن برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت کی جو انہوں نے کتاب تدوین کی ہے السیر،
یا سیرت حلبیہ، اس میں انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت چشمے پر کچھ منافقین بھی موجود تھے، جن میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی موجود تھا، جو رئیس المنافقین تھا، جو منافقوں کا بڑا تھا۔ اور حضرت اوس ابن خوبی نے اس سے کہا کہ ابو حباب، تجھ پر افسوس ہے، کیا اس کے بعد بھی ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو حقیقت کو دیکھ سکے اور صحیح راستے پر آ جائے؟ کیونکہ یہ بات تو کھلی تھی نا کہ یہ منافقین میں سے ہے، اور کئی دفعہ یہ بات ثابت بھی ہو چکی تھی۔ تو ابن ابی نے جب حضرت اوس ابن خوبی رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ اس طرح کی چیزیں تو میں بہت دیکھ چکا ہوں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے لیے۔ تو حضرت اوس نے کہا کہ تجھ پر اور تیری آنکھوں پر خدا کی مار ہو۔ اس کے بعد عبداللہ ابن ابی رسول اللہ کے پاس آیا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ اے ابو حباب، جو معجزہ تم نے آج دیکھا ہے اور کہاں دیکھ چکے ہو؟ تو ابن ابی نے کہا اس جیسا واقعہ تو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے پوچھا تو پھر وہ جو تم نے بات کہی تھی وہ کیوں کہی تھی؟ آخر ابن ابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے لیے مغفرت کی دعا مانگی۔ پھر ابن ابی کے لیے کہ جو بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن ابی، یہ تو بڑے پکے صحابی تھے جن کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگیے۔ چنانچہ آپ نے اس کے حق میں استغفار فرمائی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ہم حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے رسول کے ساتھ تھے اور ہماری تعداد 1400 تھی۔ یہ حدیبیہ ایک کنواں تھا جس میں تھوڑا تھوڑا پانی تھا، پھر اس کی ساری ڈیٹیل اس واقعے میں آتی ہے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ جب مسلمان اس مقام سے کوچ کرنے لگے تو حضرت برا نے وہ تیر گاڑھے میں سے نکال لیا، جس کے ساتھ ہی اس گاڑھے کا پانی اس طرح خشک ہو گیا جیسے اس میں کبھی پانی ہی نہیں تھا، جبکہ تیر کی موجودگی میں وہ گڑھا لبالب بھرا ہوا تھا۔ اب قریش بدد تھے کہ وہ کسی قیمت پر حضور کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ حضور کی خواہش تھی کہ جنگ نہ ہونے پائے اور سارے معاملات حسن و خوبی سے طے پا جائے۔ اسی اثنا میں بدیل بن ورقہ، جو بنی خزاعہ قبیلے کا سردار تھا، اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حضور کی خدمت میں آیا اور حضور سے یہاں آمد کا مقصد پوچھا کہ جو بدیل ہے ابن ورقہ، یہ اپنی قوم کے سردار تھے اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ اس طرح یہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہونے والے لوگوں میں ایک بڑے مسلمان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ بیت اللہ شریف کی زیارت کا شوق ہے اور ہم اسی لیے یہاں آئے ہیں، ہم کسی جنگ کے ارادے سے ہرگز نہیں آئے اور نہ ہم کسی بہانے سے مکے میں داخل ہو کر مکے پہ قابض ہونا چاہتے ہیں۔ تو دیکھ لو، احرام کی 2 چادریں ہمارے زیب تن ہیں، ہم نے پہنی ہوئی ہیں، قربانی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں، اور تم کیسے باور کر سکتے ہو؟ اچھا، ایک تلوار لے کر ہم چلے ہیں کیونکہ اتنی مسافت ہم نے طے کی ہے، راستے میں کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی آ جائے تو ہمارے پاس حفاظت کا کوئی تو انتظام ہو۔ بہرحال جنگ کرنے کے لیے نہ کوئی احرام میں نکلتا ہے، نہ کوئی اپنے ساتھ ہدی کے جانور لیتا ہے، یعنی کہ وہ جو ذبح ہونے والے جانور ہوتے ہیں، نہ کوئی ایک تلوار کے ساتھ جنگ کے لیے نکلتا ہے، نہ ہمارے پاس زرہیں ہیں، نہ ہمارے پاس جنگ کا باقی کوئی سامان ہے، ہم تو بس یوں ہی آئے ہیں۔ تو بدیل کو یہ جب ساری چیزیں اس نے دیکھیں تو اس کو تو اطمینان ہو گیا۔ چنانچہ وہ اہل مکہ کے پاس گیا اور انہیں جا کر کہا کہ مسلمان صرف کعبے کی زیارت اور طواف کے لیے آئے ہیں، جنگ کرنے کا ان کا کوئی قطعاً کوئی ارادہ نہیں ہے، اس لیے تم ان کا راستہ نہ روکو۔ تو قریش تو اب چونکہ جب بغض ہونا دل میں تو پھر یہ حرکتیں ہوتی ہے، تو انہوں نے اس کو ڈانٹ دیا۔ کتاب مواہب اللدنیہ میں ہے کہ آن حضرت نے بدیل سے یہ فرمایا جو بیان ہوا، اور یہ بھی فرمایا کہ قریش کو جنگوں نے کھا لیا۔ نیز اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا کہ بدیل نے اس پر حضور سے عرض کیا کہ میں قریش کو یہ سب بتلا دوں گا جو آپ نے فرمایا ہے۔ یہ کہہ کر بدیل وہاں سے روانہ ہوئے اور قریش کے پاس پہنچے۔ انہوں نے قریش سے کہا ہم اس شخص یعنی حضور کے پاس سے روانہ ہو کر تمہارے پاس آئے ہیں، ہم نے ان کو کچھ باتیں کہتے سنا ہے، اگر تم چاہو تو وہ باتیں ہم تمہیں بھی سنا دیں۔ تو اس پر قریش نے کچھ اوباشوں سے کہا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ تم ان کی باتیں ہمیں سناؤ، مگر کچھ سنجیدہ لوگوں نے کہا کہ تم لوگوں نے ان سے جو کچھ سنا ہے وہ بتلاؤ۔ اس پر بدیل نے کہا کہ وہ ایسا ایسا کہہ رہے تھے اور سب باتیں قریش کو بتلائیں، یعنی حضور کے ارادے، زیارت کی نیت اور بیت اللہ کی تعظیم کا حال سنائیں، یہاں تک کہ کتاب مواہب اللدنیہ کا حوالہ ہے۔ مگر مشہور روایت یہ ہے کہ بدیل اور بنی خزاعہ میں کہ ان کے ساتھی جب واپس قریش کے پاس پہنچے
تو وہ قریش سے بولے اے گروہ قریش تم محمد کے خلاف نکلنے میں جلد بازی سے کام لے رہے ہو، وہ جنگ کے ارادے سے ہرگز نہیں آئے ہیں بلکہ وہ تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر قریش نے بنو خزاعہ پر ہی تہمتیں لگانا شروع کر دی اور سخت باتیں سنانی شروع کر دی۔ پھر قریش نے کہا اگر وہ جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں تو بھی وہ زبردستی یہاں سے ہرگز داخل نہیں ہو سکتے۔ تو عربوں کو اس سلسلے میں ہمارے متعلق زبان درازی کا رخا نہیں ملے گا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، کیا محمد یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ مکے میں داخل ہو کر عمرہ کریں تاکہ عرب سنیں تو یہ سمجھے کہ وہ زبردستی ہم پہ چڑھائے ہیں اور مکے میں داخل ہو گئے ہیں، جبکہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان جو دشمنی ہے اس کا سب کو حال معلوم ہے؟ خدا کی قسم ہرگز نہیں ہو سکتا جب تک ہماری ایک پلک بھی جھپک رہی ہے، یعنی جب تک ہم میں زندگی کی ایک رمق بھی باقی ہے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ تو بہرحال یہ روایتیں تھیں جو علماء نے جمع کی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو نیکسٹ فیز اس کا شروع ہوتا ہے کہ وہ قریش نے قاصد بھیجنا شروع کیے، ایک قاصد، دو قاصد، اس کے بعد قاصدوں کا ایک سلسلہ جڑا رہا اور ہر قاصد کے ساتھ کچھ الگ حالات پیش آتے رہے۔ تو انشاءاللہ ان قاصدوں کا آنا اور ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا، اس کی تفصیل پھر ہم انشاءاللہ اگلے اس میں ڈسکس کریں گے۔